اچھا جی، آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی ہے اور وہی میرے چینل کا نام بھی۔ سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر ڈالیں اور بات پسند آئے تو تھمک پر دیں۔ ابھی میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں، بہت ہی مختصر سی۔ وجہ یہ ہے اس ویڈیو بنانے کی کہ بحریہ میں میرا ایک اور الیکٹرک بل آیا ہے، تو میں نے کہا آپ کو ذرا تھوڑا سا شیئر کروں کہ یہ بل کتنے کا ہے، کتنے کا نہیں ہے، اور کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ میں اگلے مہینے ایسا ہی بل آئے گا یا نہیں آئے گا۔ بحریہ میں جب آتی ہے ونٹر ٹائم آتا ہے تو اس وقت اس کے الیکٹرک کے ریٹ تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہمارا جو ہے وہ 62 روپیز تقریباً 62 روپے تقریباً فی یونٹ کا بل آیا ہے۔ اس گھر میں جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں یہاں پہ کچھ الیکٹرک کے اپلائنسز ہیں جو کہ کافی ریگولرلی یوز ہوتی ہیں، جیسے فریج ہے وہ تو چلتا ہی ہے، اور مائکرو ویو بھی ہر کچن میں ہوتا ہے وہ بھی چلتا ہے۔ پھر میرا ایک بلینڈر ہے جو کہ میں ڈیلی یوز کرتا ہوں اپنی اسمودی بنانے کی، وہ بھی چلتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے الیکٹرک کیٹل ہمارے یہاں کافی استعمال ہوتی ہے، وہ بھی روزانہ دن میں 3-4 دفعہ استعمال ہوتی ہے الیکٹرک کیٹل، جو کہ پانی گرم کرنے کے لیے، چائے کے لیے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں واٹر کولر بھی لگا ہوا ہے، اس میں کہ بڑی باٹل آتی ہے، وہ 5 گیلن والی، اس کو رکھ دیتے ہیں تو اس سے بھی پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کبھی ہم بند کر دیتے ہیں، کبھی کھول دیتے ہیں، وہ ایک طرح سے ویریبل فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر جو ہے وہ ظاہر ہے واٹر ہیٹر ہے جو کہ الیکٹرک بیسڈ ہے، تو وہ تقریباً روزانہ کا ایوریج جو ہے اس کا آپ تقریباً لگا لیں کہ 2 گھنٹے تو روزانہ چلتا ہی ہے، کسی دن 3 گھنٹے بھی چلتا ہے، لیکن 2 گھنٹے روزانہ چلتا ہے پانی گرم کرنے کے لیے تاکہ نہانا وغیرہ کا کام سارے ہو سکے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ لائٹس ہیں، اور سامنے پورچ وغیرہ کی لائٹ جلتی ہیں شام کو جو کہ ہمارے بل کے اوپر آتی ہیں، اور یہ چیزیں بیسکلی نارمل ہیں۔ استری وغیرہ بھی ہوتی ہے تو وہ بھی الیکٹرک کا خرچہ ہے، لیکن اے سی بالکل بند پڑے تھے اس پورے منتھ میں جس میں کہ یہ بل آیا ہے، اس میں کوئی اے سی نہیں چلا، تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اے سی کے بغیر کا بل ہے، لیکن باقی الیکٹرک کی چیزیں جو کہ سردی ہو یا گرمی وہ چلتی رہتی ہیں۔ گرمیوں میں ظاہر اے سی آن ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے بل زیادہ پڑ جاتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا بل آیا۔ اس کے علاوہ جو عورتوں کی چیزیں ہیں، ہیئر بلو ڈرائر ہے وہ چلتا ہے الیکٹرک پہ، جو واشنگ مشین ایک اور چیز ہے آئٹم جو کہ الیکٹرک پہ چلتی ہے، اور ہمارا ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ واشنگ مشین کا استعمال ہے، تھوڑے سے کپڑے دھلنے کا ہے، زیادہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہو گئی، میرے خیال میں نے ساری چیزیں کور کر لی ہیں جو کہ الیکٹرک یوز کرتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ الیکٹرک بل کتنا آیا ہے۔ تقریباً اس دفعہ جو ہے ہمارا 14,000 روپے مہینے کا بل آیا۔ اب مجھے تو نہیں پتا آپ لوگ، میں تو ابھی پہلی دفعہ کچھ پچھلے 3 مہینے سے بل دینا شروع کیا ہے، تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ بل جو ہے ایکسیسو ہے، لیکن یہ میں نے کہا آپ کو کم از کم اپڈیٹ دے دوں کہ پچھلے مہینے کوئی 25,000 کے آس پاس کا بل آیا تھا، اس میں کچھ اے سی بھی چلا تھا اور واٹر ہیٹر بھی چلے تھے۔ باقی یہ کہ ابھی گزرا ہے نیا سال، تو اس میں کافی مشکلات ہوئیں۔ اس طرح میں مشکلات ہوئی کہ ہم نے تو سوچا کہ ہم 7 بجے واپس داخل ہو رہے ہیں، بحریہ میں باہر گئے ہوئے تھے، تو 31 کو ہم لوگ باہر گئے ہوئے تھے، 7 بجے واپس آئے۔ ہم نے کہا ابھی زیادہ ارلی ہے، چلو ابھی ٹریفک کھلا ہوا ہوگا، اندر داخل ہو جاتے ہیں، پھر ٹریفک مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری وہ خوش خیالی تھی، جب ہم پہنچے ہیں ٹول کے اوپر جو بحریہ کا ٹول ہے، تو وہاں سے ہی ٹریفک جام تھی، اور صرف اندر گھسنے میں ہمیں 1 گھنٹہ پورا لگ گیا۔ بہت لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے ساری لینز کھولی ہوئی تھی، کوئی یہ نہیں تھی ڈفرینسیشن کہ یہ بحریہ کے ریزیڈنس کی لین ہے جو کہ عموماً ہوتی ہے 2-3 لین بحریہ کے ریزیڈنس کی ہوتی ہیں، باقی جنرل پبلک کے لیے 1 لین ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ساری لین کھول دی تھی اور رش لگا ہوا تھا۔ اور پھر بعد میں یہ پتہ چلا کہ ہماری جو جناح ایونیو ہے جو کہ بہت چوڑی ہے، جس میں 4 لین 5 لین دونوں طرف کے آنے جانے والی ہیں، کہتے ہیں شدید کراؤڈڈ چل رہی تھی کہ اس میں لوگ سلو چلا رہے تھے۔ تو لگتا ہے کہ لوگوں کو شوق تو ہے بحریہ آنے کا، اور کراچی کی کافی بڑی تعداد کے لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پہ، اور کراچی سے آس پاس کے جو گاؤں ہیں ادھر کے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن شکر یہ ہے کہ کوئی خراب واقعہ سننے کو نہیں ملا نیو ایئر نائٹ کے اوپر، کہ کوئی چیز چھن گئی ہو، کوئی چیز چوری ہو گئی ہو، کسی میں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو، کوئی گولی چل گئی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی، سارا معاملہ رہا لیکن پیسفل رہا۔ اور اس کے علاوہ بحریہ نے فیصلہ خود ہی کر لیا تھا کہ کوئی نیو ایئر کی سیلیبریشن کی ایکٹیویٹی بحریہ میں اندر نہیں ہوگی، کیونکہ فلسطین سے یکجہتی کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ پوری گورنمنٹ نے، ہمارے پاکستانی گورنمنٹ نے کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے بھی انفورس کیا۔ ڈیکوریشن ہوئی ہوئی تھی جو کہ انہوں نے ہٹائی نہیں، تو زیادہ لوگ اس کے سامنے تصویریں کھنچوا رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک نارمل یہاں کا ہے سنڈے کا، جو سنڈے کے دن تھا، یہ ڈانسنگ فاؤنٹین جو یہاں کی چیز ہے اس پہ کافی لوگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری میں حال میں زیادہ بڑی جگہ تھی جانے والوں کی، وہ آپ کا ایفل ٹاور تھا، وہاں پہ سنا کہ فوڈ وغیرہ کے اسٹال بھی لگے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ تیسری جگہ جو لوگوں نے حال میں جا کے انجوائے کیا، جہاں پہ ابھی تک میں نہیں گیا ہوں،
وہ سینٹرل پارک ہے یہاں کا، ایک طرح سے نیو یارک کا سینٹرل پارک ہے، اس کی طرف سے بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہاں پہ فوڈ اسٹال دوسری چیزیں تھیں بچوں کے کھیلنے کودنے کی. میں تو ابھی تک وہاں پہ نہیں گیا ہوں، لیکن یہ کہ یہ جگہیں. اس کے علاوہ جو ایڈونچر لینڈ ہے یہاں کا وہ ظاہر ہے لوگوں کے لیے اٹریکشن بنتا ہے، زو ہے کسی حد تک، اور اس کے علاوہ جو ہے ظاہر ہے یہاں پہ ریسٹورینٹ اندر کافی بنے ہوئے ہیں تو لوگ اس کو بھی جا کے انجوائے کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ جب داخل ہوئے ہیں گھر سے، مطلب مین گیٹ سے، اس کے بعد پھر کمرے میں آئے ہیں، اپنے گھر میں آئے ہیں، تو اس کے بعد سے پھر ہم نکلے نہیں. تو یہ باتیں صبح کو پکچر دیکھنے کو ملی جو ہماری ویریس سائٹس بنی ہوئی ہیں کہ اتنا رشتہ ہے کہ ہمیں خود ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ 7 بجے شام کو 1 گھنٹہ ہمیں لگا ہے صرف اندر داخل ہونے میں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ 8 یا 9 یا 10 بجے آئیں گے ان کو کتنی دیر لگی ہوگی اندر داخل ہونے کے لیے. لیکن کوئی بہت زیادہ شور ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی پٹاخے بہت زیادہ نہیں سننے کو ملے، تو اس لیے پیسفل رہا. ابھی بھی میں بحریہ میں رہ رہا ہوں، بہت پسند کر رہا ہوں، اور جو لوگ برائی کرنے والے ہیں برائی کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس بحریہ میں رہنے کی آپشن ہے اور اس لحاظ سے پیسے ہیں، فنڈس ہیں، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کراچی رہنے قابل نہیں ہیں، آپ آئیے اور بحریہ میں رہیے، اس کو رونقیں بڑھائیے، اور یہاں پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی سوائے چاند ایک چیزوں کے. ٹھیک ہے، چلیے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کرتے ہیں. یہ میں نے ایک چھوٹا سا ریکیپ بڑا ہو گیا، پھر بات کرتے ہیں. جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.